نحمده ونصلي على رسوله الكريم. وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے. وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. معزز اساتذہ کرام و موقر مہمانان کرام، آج کے دن یعنی 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا دیش ہندوستان آزاد ہوا. آج ہم 78واں ہندوستانیوں میں آزادی کا جشن منا رہے ہیں. ہندوستان ان تمام رہنماؤں کو سلام کرتا ہے جنہوں نے ماضی میں ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ لڑی تھی. یقیناً آزادی کے لیے برطانوی حکمرانی سے لڑنا آسان نہیں تھا. حاضرین، 1601 عیسوی میں دور جہانگیری میں انگریزوں کا پہلا قافلہ ہندوستان آیا. پھر 1803 عیسوی میں ہندوستان سے اسلامی اقتدار ختم ہوا. اس وقت وحشت و بربریت، ظلم و ستم کی گھنگور گھٹائیں پوری فضا کو گھیر چکی تھی. ان پرفتن حالات میں شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یعنی اب ملک غلام ہو چکا ہے. تو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اور دیگر علماء آگے بڑھے اور پوری قوم کو جگا کر 1831 عیسوی میں بالا کوٹ کی پہاڑی پر لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. حضرات گرامی، 1857 عیسوی میں علماء نے پھر جہاد کا فتویٰ دیا، جس کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف مارکہ کارزار پھر گرم ہو گیا. دوسری طرف انگریزوں نے اس جذبہ قربانی کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی. ہندو مسلم مذہب خراب کرنے کے لیے، دونوں کے مابین اختلاف پیدا کرنے کے لیے آٹے میں خنزیر اور گائے کی چربی ملائی، کنویں میں خنزیر اور گائے کا گوشت ڈلوایا، جس کے خلاف ہندو مسلم تمام فوجوں نے مل کر زبردست احتجاج کیا. وہ چنگاری دھیرے دھیرے پورے ملک میں شعلہ بن گئی. نتیجتاً احتجاج کرنے والے سپاہیوں اور ان کے ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی. حضرات گرامی، 1857 عیسوی میں بھی شاملی کے میدان میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ظالم شہید وغیرہ نے انگریزوں سے مردانہ وار مقابلہ کیا. مگر انگریزوں کی منظم فوج کے سامنے یہ جنگ ناکام ہو گئی اور 20 ستمبر 1857 عیسوی کو انگریزوں نے لال قلعے پر باضابطہ قبضہ کر لیا. بادشاہ نے وقت بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے برما ضلع وطن کر دیا گیا. 1857 عیسوی کی جنگ کے ناکام ہونے کے بعد انگریزوں نے ظلم و ستم کی ایسی بجلیاں گرائی جن کو سن کر روح کانپ اٹھتی ہے. دہلی سے لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نہ ہو. 40,000 سے زائد علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا. حضرات گرامی، 1836 عیسوی میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں دارالعلوم کی بنیاد ڈالی. 1911 عیسوی میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتہ سے الہلال اخبار کے ذریعے آزادی کا سور پھونکا. 1915 عیسوی میں اسی دارالعلوم کے فرزند شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے تحریک ریشمی رومال چلائی. 1916 عیسوی میں ہندو مسلم اتحاد تحریک چلی. 1917 عیسوی میں مہاتما گاندھی جی نے چمپارن میں ڈانڈی مارچ اور نمک ستیہ گرہ تحریک چلائی. 1919 عیسوی میں مولانا عبداللہ سندھی کی نظامت میں جمیعت الانصار نامی تنظیم قائم ہوئی. 23 نومبر 1919 عیسوی میں بھی خلافت کانفرنس کے اجلاس میں جمیعت علماء ہند تشکیل دی گئی. 1919 عیسوی میں بھی امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں انگریزوں نے فائرنگ کر کے عبدالغنی، حشمت اللہ خان، محمد دین، عبدالکریم اور میر بخش جیسے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر ڈالا. 1921 عیسوی میں شیخ الاسلام مولانا محمود حسن دیوبندی نے جرأت مندانہ اعلان کیا کہ گورنمنٹ برطانیہ کی اعانت و ملازمت حرام ہے. 1922 عیسوی میں انگریزوں نے ہندو مسلم اتحاد کو ختم کرنے کے لیے شدھی اور سنگٹن تحریکیں چلائی. 1926 عیسوی میں مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں مکمل آزادی کی قرارداد منظور ہوئی.
1935 عیسوی میں حکومت ہند کا ایک دستور بنا. 1942 عیسوی میں انگریزوں ہندوستان چھوڑو تحریک چلی. 1946 عیسوی میں ممبئی میں پہلی بیڑے کی بغاوت میں پولیس فائرنگ سے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اور کئی لوگوں نے قید و بند کے مسائل جھیلے. بالآخر برٹش حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی اور 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا دیش ہندوستان آزاد ہوا. حضرات گرامی، یہ ہندوستان کی 350 سالہ مختصر تاریخ ہے. اس کو خود بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے. ورنہ نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تکمیل نہ ہوگی داستانوں میں. وما علینا الا البلاغ.